جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید اللہ کے گھر بھی سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کے لیے آج کس طرح کا پارہ پیش کر رہے ہیں، وہ توجہ سے کرنے سے بہت زیادہ مرحلے آپ کے حل ہو جائیں گے، یقین سے میں کہہ سکتا ہوں۔ اگر آپ توجہ دیں گے تو، اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو پھر شروع کریں گے تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہے نا، پھر تو اچھا نہیں ہے۔ تو جمعے کا دن ہے ماشاءاللہ، سب لوگوں نے جمعہ پڑھا ہوگا یقین ہے مجھے، تو سرکار پر درود و سلام پڑھا ہوگا، حضور کی دربار علیہ میں درود و سلام پہنچایا ہوگا، اور درود و سلام پہنچانے سے میرا اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس کے محبوب پر، اور اپنے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ درود خضری ہے، درود ابراہیمی، درود تشریف، درود کافی ہیں، جو بھی ہے اس مالک کی صفت و ثنا ہے۔ تو ہمارے سلسلے میں زیادہ تر یہ ہی روحانیت میں پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ شروع سے چلتا رہتا ہے سلسلہ۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کے حضور ایک وہ پارہ پیش کرنے لگا ہوں جو تقریباً ایک دن میں اس قابل تو ہو جاتا ہے، جو اس کی اڑان رک جاتی ہے۔ تو اس جیسے آپ لوگ مختلف طریقوں سے پکاتے ہیں، تو میں نے تو اس سے بنایا تھا، جتنی دفعہ اسٹیل کی کڑھائی میں بنایا تھا۔ تو آج رات میرے ایک دوست تھے، انہوں نے میرے ساتھ تبادلہ کا خیال کیا، بلکہ وہ تو مان گرو لوگ ہیں، ہم تو آپ کو پتہ ایک طالب علم ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی اگر آپ اس کو لوہے کی کڑھائی میں بناتے نا، اس کا اچھا رزلٹ ہوتا۔ تو میری بھی بات سمجھ میں آئی، جب میں بناتا تھا اس وقت اتنا بڑا نہیں، اتنا تجربے میں نہیں تھا میں، تو پھر میں نے وہ چھوڑ دیا۔ کام آتا ہے، تانبے کے ساتھ چکر کھاتا ہے، اور آگے سمجھدار ہیں سب دوست۔ تو رات ان سے گپ شپ جب ہوتی رہی تو انہوں نے کافی ٹپک سے باتیں ہوئی لوہے پہ، وہ بھی بہت ماشاءاللہ اچھا بول رکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے لوہے کی چاندی دکھائی، میں نے کہا ہم تو بناتے ہیں پر اتنے سے فیض نہیں کبھی کی۔ وہ بھی انہوں نے طریقہ بتایا کہ کیسے ہم کرتے ہیں۔ تو گپ شپ چلتی رہی، رات بہت گزر گئی تھی۔ تو میرے ذہن میں آج یہ ہے کہ پہلے تو دوستوں کو جس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہم لوگ، اس کو کہیں منزل پہ لگائیں، اب پارے کو قابو کر لیتے ہیں۔ جی آپ کے پاس 5 تولے پارا ہے تو 5 تولے آپ نے گندک لے لینی ہے اور اس کی کچری کر لینی ہے۔ جب اس کی آپ کچری کر لیں تو اس کو آپ نے ایک لوہے کی کڑھائی میں ڈال لینا ہے، جتنی چھوٹی ہوگی اتنی اچھی ہوگی۔ نیارے کی باٹی میں نہیں ڈالا، میں نیارے کی باٹی میں بنایا کرتا تھا، وہ جو نان میکنل لوہے کی انہوں نے بنائی ہے نا سنیارے، انہیں نیارا کرنے کے لیے اس میں بناتا تھا۔ تو یہ جو دوست مجھے رات کو، ان کا نام اس لیے نہیں لے رہا، میں نے بھی ان سے فون کیا تھا، انہوں نے نہیں اٹھائے، کسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو میں ان کے ساتھ یہی رائے کرنا چاہ رہا تھا کہ ترتیب آپ کی، اس میں تھوڑی آپ کی بھی ترتیب ہے، تو اگر آپ کے نام سے لیا جائے تو کیسا رہے گا؟ شاید وہ بزی ہیں، انہوں نے فون نہیں اٹھایا، چلو کوئی بات نہیں، ایسے ہوتا رہتا ہے۔ اچھا جی، آپ نے اس کی کچری بنائی، جب پارا اور گندک یکجا ہو جائے
کتنے کی دیر لگتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، کوئی اتنی زیادہ دیر نہیں لگتی کجلی بنانے میں، اس کو پارے 5 تولے کو 5 تولے میں رگڑائی کرنے سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو لوہے کی کڑھائی میں لے آئیں، اب وہ دھیمی آگ پہ چلے جائیں، چولہے پہ ڈائریکٹ کڑھائی پہ کو رکھیں، ذرا جیسے وہ دھواں نہیں آنے دینا، جیسے گندک تیل ہونے لگے نیچے اتار لینے ہیں، اور نیچے اتار کر اس کو کھرل کرنا شروع کر دینا ہے، جب تک وہ صحیح طریقے سے ٹھنڈا نہ ہو وہ تب تک اس کو کھرل کریں، بعد میں بھی کھرل کریں۔ دیکھیں اگر انڈے کے ساتھ چمڑتا تو نہیں، اگر چمڑتا ہے تو چھری سے اتار لیں یا کسی چیز سے اتار لیں، پھر اکٹھا کر کے پھر اسی کو ایسے ہی آپ نے دھیمی آگ پہ لے جانا ہے۔ جیسے وہ گندک تیل ہونے لگتی ہے تو ساری نہیں نہ ہوگی، تھوڑی ہوگی نا بھائی، جتنا شیک کے کچھ ہوگی کچھ نہیں ہوگی، دھواں نہیں نکلنے دینا، نیچے اتار لینا، پھر اس کو کھرل کرنا ہے۔ تو میں تو اسٹیل میں کھایا کرتا تھا، تو 15 16 17 18 پہ تشویے پہ جا کر نا وہ ماشاءاللہ بہترین رزلٹ ہو جاتا تھا اس کا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، مسلسل ایسے آپ نے 12 14 15 مرتبہ کرنا ہے، مثلاً دھواں نہیں نکلنے دینا، جیسے گندک پگھلتی ہے اس کو لے کر رگڑنا شروع کر دینا ہے، تو جہاں جا کر گندک پگھلنی بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا جی، وہاں آپ میں آپ کی یہ کجلی تیار ہو رہی ہے۔ یہ مت آپ سمجھیں کہ یہ میں نے کجلی تیار کر کے اس کو پارا کا روپ دے دیا، اب اس کی اڑان بند ہو گئی، ابھی کچھ بھی بند نہیں ہوا، ابھی اس کا مالیکول اور گندک کے آپس میں آپ نے ملائے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ نے ان کے مالیکول آپس میں ملا لیے ہیں تو یہ گندک کا پانی خشک ہو چکا ہے، اس کا آئل خشک ہو چکا ہے، پارے کا آئل بھی خشک ہو گیا ہے۔ آپ میری بات کو غور کریں، اس کے بعد میں کالی کٹھاری لے لیں اور بولیں جو پکی ہوئی ہو، سب سے بہتر تو ہوتا ہے کٹھالی نما کو لوہے کا برتن آپ لے لیں، میں نے بنایا ہوا ہے، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی۔ جی دوستو، مجھے آنا پڑا اب جہاں پڑا ہوا تھا سسٹم۔ آپ یہ دیکھیں، یہ لوہے کا ہے، ٹھیک ہے، یہ لوہے کا ہے، اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو پیس نظر آ رہا ہے یہ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ دیکھیں سوراخ ہے، اس کا شکل دیکھیں ذرا اچھی طرح غور سے، یہ جو جگہ ہے یہ والی، یہاں سے یہ جگہ بنی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوراخ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو سوراخ ہے یہ اس کے نیچے یہ ڈھکنا ہے، اس کو فل ٹائٹ اس میں رکھا ہوا ہے، اس کو جب اتاریں گے تو یہاں پہ نا پیچکس سے ٹھوکر لگائیں گے تو یہ الگ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو میرے دکھانے کا مقصد، اس کا وزن 1.5 کلو کے آس پاس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کا اگر آپ کے پاس برتن ہو جس کے نیچے یہ چیز ہو تو سوراخ اتنا ہی کافی ہے، سوراخ بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا بات پہ غور کرنا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ اب یہ دکھانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ میرے پیارے دوست جتنے بھی ہیں اللہ کے رحم و فضل سے یہ پریکٹیکل کریں گے تو اس کو برتن کے اوپر سوال نہیں کریں گے کٹھاری کیسی ہے، کٹھاری بنانی ہے، کیا کرنی ہے۔ میں تو لوہے میں کرتا ہوں کہ لوہا جو ہوتا ہے نا یہ ایک جان ہوتی ہے پارے کی، تو ادھر ہم لوہے کی کڑھائی میں سے اس کو لوہا دے رہے ہیں، جب ہم وہاں تشویے دے رہے ہیں، جیسے تیل ہونے لگا، تیل ہوا ہلکا سا، دھواں نہیں آیا، اس کو اتارا، شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہ کچی پکی مدبر ہوتے ہوتے بالکل مدبر ہو گیا، اب پانی خشک ہو گیا، پارے کا بھی اور گندک کا بھی پانی خشک ہو گیا۔ اب یہ جو برتن آپ کو دکھایا ہے اس کے اندر اس کو ڈال دو، ساری کی ساری کجلی کو، جتنی آپ کی 5 تولے گندک اور پارے کی کجلی ہے اس کے اندر ڈال دو۔ اب آپ 50 60 گرام، کوئی بات نہیں جتنا مل جائے، تانبا لے لو،
اس کو چکر دو۔ جب اس میں آپ کجلی ڈال دو گے، جو کڑھائی میں آپ نے سوختہ کی ہوئی ہے یا پانی جس کا خشک کیا ہے، تو آپ اس کو کیا کریں گے، اس میں ڈال کر اوپر سے نا کوئی لکڑی یا کسی کی مدد سے اس کی تہ بٹھائیں، دبائیں، پولی نہ رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اوپر تانبا 50-60 گرام لیں، جتنا لے لیں گے اچھا ہے نا، کوئی زیادہ بھی آ جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو آپ چرخ دیں، جیسے آپ اس کو چرخ دیں گے نا تو کیا ہوگا، وہ جناب تانبا جو ہے آپ کا، اس کو آپ نے چرخ دینا ہے۔ چرخ دینے کے بعد جو اس کا یہ منہ ہے، ٹھیک ہے نا، جب یہ ایسے پڑا ہوگا تو منہ اوپر کو ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اوپر سے تانبے والا کٹھیاری اس میں سارا تانبا پگھلا ہوا ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے، زمین پہ رکھ کے، ہاتھ پہ رکھ کے نہیں۔ تو جیسے آپ ڈال دیں گے تو تانبے کو مکمل ٹھنڈا ہونے دیں، لوہے کو بھی مکمل ٹھنڈا ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ جب ٹھنڈا ہوگا تو دیکھیں اس کو کسی اپنے پتھر کا کنڈا ہے تو ٹھیک ہے، لوہے کا کنڈا ہے تو ٹھیک ہے، یا کسی پلیٹ میں اس کو الٹا، یا لوہے کی اسی کڑھائی میں اس کو الٹا جھٹکا دیں۔ اگر نکلا تھا ٹھیک ہے، نہیں تو پیچھے سے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، وہ جو ڈھکن لگایا اس کو اتار لیں۔ اتار کر اس کو اوپر تانبے کی طرف سے چوٹ لگائیں گے تو ساری جو کجلی ہے نیچے چلے جائے گی، تانبا نیچے چلا جائے گا۔ وہ پارا اور وہ گندک، یہ جو تانبا اوپر سے آپ ڈالیں گے اس کے اندر حل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، حل نہیں ہوگا۔ تو یہ عمل آپ کم از کم 5-7 مرتبہ دریا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ عمل اگر آپ 5 مرتبہ 6 مرتبہ اس کو آپ تانبے کو پھیر لیتے ہیں، پھر اس کے اندر کجلی ڈالتے ہیں، اس کو دباتے ہیں، دبانے کے بعد پھر تانبے کو آپ چکر دیتے ہیں، دے کر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو یہ جو نیچے آپ کا پارا کتنی شکلوں میں آ جائے گا، کبھی پاؤڈر کی میں آئے گا، کبھی وہ ٹکی کی میں آئے گا، آتا رہے گا، پورے کا پورا کام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ اوپر سے جب آپ ڈالیں گے نا تو اس نے بھاگنا کدھر ہوتا ہے جدھر آگ نہیں ہوتی، نیچے آپ جو اس کو ڈھکن لگا ہوا اس وہاں سے جس کو جانے کا راستہ نہیں ہے، اور پیچھے اس کو ہم نے مدبر کر لیا ہے۔ یہ جی آپ کے لیے آج کجلی پیش کی ہے۔ یہ اس لیے کجلی کی ہے کہ کچھ دوست جو ہیں وہ شنگرف کے پارے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، پارا ملتا نہیں، ملتا نہیں، ملتا نہیں۔ تو یہ اس کو اگر آپ شنگرف کی طرف لے جائیں گے پھر بھی آپ کے پاس ہے۔ اگر شنگرف کے ساتھ جو آپ نے سلوک کرنا ہے، اب اس کجلی کے ساتھ سلوک کریں گے تو آپ کو خود ہی رزلٹ کا پتہ چل جائے گا۔ ماشاءاللہ میرے خیال میں سب ذہین لوگ ہیں، تو یہ عمل شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے یار بات سنو، دیکھو مالک اللہ ہے نا، تو اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سب سے پوری محبت کرتا ہے، کسی سے کم محبت نہیں کرتا۔ تو جو اللہ کے احکام پر چلتے ہیں، مثلا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال، جیسے جو انہوں نے فرمایا ان پہ ہم جو چلتے ہیں تو ان سے خواہی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اپنے گھروں میں آپ دیکھ رہے ہیں، خود بچوں والے ہیں، جو بچہ آپ کی بات مانتا ہے وہ آپ کو پیارا لگتا ہے، جو بچہ آپ کی بات نہیں مانتا، بچہ آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کو پیارا نہیں لگتا، درد اس کا بھی ہوتا ہے، تکلیف اس کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جب خالق کو راضی کریں گے، خالق کے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ دیکھو باقی باتیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک والی گال ہی نہیں ہے، نماز پڑھنی چاہیے اور مالک کے آگے فریاد کرنی چاہیے، پر چلتے پھرتے بیٹھے اٹھتے آپ درود و سلام پڑھتے رہیں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، فرشتے ساتھ آپ کے لگے چل رہے ہیں، وہ سرکار کا درود اٹھا کر سرکار تک لے جا رہے ہیں۔ تو دیکھو نا کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا کرم ہے، تو ہم اس کرم کو، اس فضل کو پیچھے نہ کریں، جب بھی وہ کام کریں تو مالک کا ذکر کیا کریں اور درود و سلام پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ ذکر میں جب آپ یہ کام آپ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، یہ ذکر رکھیں۔ جیسے آپ ذکر رکھیں گے یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق،
تو اللہ تعالیٰ غنی بھی کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ سر ذہن میں یہ نہ ہو کہ پیسے کے لیے مجھے غنی کر، یہ سب سے بڑی دولت علم کی ہوتی ہے۔ علم کے لیے دل میں ہونا چاہیے کہ یا اللہ، یا اللہ یا غنی، کہ مجھے علم والی دولت بھی عطا فرما۔ دوستوں کافی ٹائم ہو گیا، کافی لمبا ہو گیا۔ یہ مقصد میرا ایک ہی تھا کہ آپ کو کجلی بنانے کا طریقہ بتایا جائے جس میں نقصان نہ ہو، صرف تھوڑی جی تسلی اور حوصلے، بڑے نارمل طریقے سے، بڑے ہی نارمل طریقے سے اس کو تیزی سے جلدی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زیرو کسی آگ ہو، ہلکی سی آگ ہو، ہلکی نیچے سے اس کو نہ بس اوپر دھیان ہو، پیچھے ہٹ کر اوپر نہ کے کو بانس وغیرہ لگا ہو کہ ہاں بھئی یہ اب گندک پگھلنے لگ گئی ہے، اس کو اب چولہا بند کر دینا ہے، اس کو نیچے اٹھا کر رکھ لینا ہے۔ اگر آپ کا چولہا کا سٹینڈ بہتر ہے تو اس کو وہاں بھی رگڑا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو نہیں تو آج کل چولہے بھی تو الیکٹرانک سسٹم سے آئے ہوئے ہیں، پتریاں کے نیچے رکھ کر رگڑ لیں، رگڑ کر یہ 12 عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا پانی خشک ہوئے گا۔ آپ 12 کی بجائے 13 14 15 کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک دن میں یہ آپ کی کجلی ہے نا جو ماشاءاللہ بہترین کجلی جو ہے نا آپ کو تیار ہو ملے گی۔ یہ جو آگے پروسیجر ہے، جب اس کو ایک برتن میں ڈال کر، جو آپ کو لوہے کا برتن دکھایا ہے، اس میں ڈالتے ہیں آپ اس کے اوپر تانبا جب چرخا کے ڈالتے ہیں تو خود ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا بن رہا ہے، یہ کتنی ہیٹ برداشت کرے گا۔ اب یہ ایک بات اور بھی ہے ذہن میں رکھنے والی، یہ کسی چیز میں ابھی داخل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی چیز میں داخل نہیں ہوگی۔ آپ اس کو سانڈ کہہ لو، اس کو جو مرضی کہہ لو، کہم کہہ لو، سینڈ کہہ لو، جو مرضی کہہ لو۔ اس کو آگے جب ہم نے چلانا ہے تو کل کا ویڈیو اس پہ ہوگا کہ یہ جو کجلی ہے اس کو آگے ہم چاندی تانبا سونے میں کیسے ڈالیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مکمل طور پر کل کی ویڈیو جب سنیں گے، آج کی اور کل کی، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کو اس کا پورا پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے جو کجلی ہے اس کو کس طرح آگے چلانا ہے۔ 2 سٹیپ میں نے آپ کو پیش کیے ہیں آج اس کے۔ پہلا سٹیپ ہے اس کو ویسے ہی رگڑ لیں، دوسرا سٹیپ ہے کڑھائی میں اس کو تیل کریں، ہلکا تو رگڑائی کریں، 15 16 عمل کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو لوہے کے برتن میں، کٹھالی میں تو ڈال لیں۔ یہ تو میں نے تو بہت بڑا بنایا ہے، تو چھوٹا بھی ہوتا کام چل جائے گا، اس کے لیے بائک کم بھی ہوگی تو کام چل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ بالکل سیم ایسے ہی ہو، نہ کوئی نہیں، اس سے چھوٹا بھی ہو۔ میں نے تو ایک آپ کو آئیڈیا دکھایا ہے۔ یہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں کراچی سے، اسد صاحب، انہوں نے مجھے عمل بتایا تھا کہ کجلی آپ بناتے تو ہیں تو ایسے کر لیں۔ تو وہ جو ان کی کجلی تھی ورقیہ وغیرہ کے ساتھ تھی، تو وہ میری سمجھ میں نہیں آئی، پھر بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہ جو پارے اور گندک کی کجلی ہے مجھے اچھی طرح سمجھ میں آئی ہے، کیونکہ میں اسٹیل میں کر کے آگے تانبے کے ساتھ چکر دیتا تھا، کٹھالی میں رکھا، اوپر تانبا ڈالا، چکر دے دیا، اب وہ ساتھ گھوم رہی ہے۔ تو جب اس کو جدا کرنے کی باری آتی تھی تو جدا نہیں ہوتی تھی، آپ ہی جدا ہونا پڑتا تھا۔ پھر کچھ مدت کے بعد جا کر پتہ چلا کہ اس کے ساتھ اور کیا کرنا ہے۔ تو میرے دوستو یہ رہی آج تک کی بات۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، مجھے بھی اپنا حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ مدد کرے سچی بات آپ کے پیش کرنے کی، اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے دل میں اتر جائے، جس کو سمجھ آئے اچھی طرح سے وہ کرے۔ دیکھو نا پارا جو ہے نا 5 6 7 ہزار روپے کا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اگر کوئی 1 تولہ سے کرنا چاہے تو یہ ضروری نہیں ہے وہ 5 تولی لے، ٹھیک ہے نا، وہ 1 تولے سے کر لے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ خوش رکھے جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذانیں بھی ہونے شروع ہو گئی ہیں جی۔